اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ نماز ظاہر ہے یہودیوں عیسائیوں کے اندر بھی رائج تھی، آج بھی وہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں علماء ہی کے بارے میں آ رہا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو یہودیوں کے پریسٹ تھے، یہ یروشلم میں بیٹھ کے لوگوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے، جس چیز کو وہ توحید سمجھتے تھے، اور سودی سارا کاروبار بھی وہی لے کے چل رہے ہوتے تھے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر منجی بنا کر، ہادی بنا کر، مہدی بنا کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، اور جب انہوں نے یروشلم میں جا کے علماء یہود کے خلاف تقریریں کرنی شروع کی تو یہ یہودی علماء ان کے مخالف ہو گئے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے تھے، یہودی النسل تھے، حضرت عیسیٰ خود یہودی تھے نسلاً۔ چلے ہمارے نبی علیہ السلام تو بنو اسماعیل سے تھے، ان کا انکار تو ان کے پاس کوئی ایک لیم ایکسکیوز موجود تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کا تو کوئی ان کے پاس جواز نہیں تھا، وہ تو ان کی نسل میں سے تھے۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی، کن کی؟ مولویوں کی۔ ظاہر عوام تو نہیں تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو دجال ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہی لوگ جنہوں نے بچپن میں یعنی شیر خارگی کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا ہوا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ پیدا ہوئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ولد الحرام ہے، ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں اس لیے کہنا مولوی کنی پیڑی شے ہے کہ پیغمبر آ جائے نا تب بھی مولوی بات نہیں مانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی سمجھا سکتا تھا؟ الٹا ان کے قتل کے فتوے جاری کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ وہی چیز ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگوں کو کہتے تھے نیک بنو اور خود ساری برائیاں کرتے تھے، اپنی جان کو چھوڑ دیتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم خود کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو، تورات کی، اس کے باوجود لوگوں کو کہتے ہو نیک بنو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں ہے؟ یہ مجھے بتائیں خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ کتاب کون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مولوی علماء، کہ تم خود اتنے بڑے شیخ القرآن ہو، تم نے تو تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں، تم تو بہت بڑے محدث بھی ہو، تم تو شارح حدیث بھی ہو، اور اپنی جان کو بھولے ہوئے ہو، لوگوں کو کہہ رہے ہو قرآن و سنت پہ چلو، اور خود قرآن و سنت کو تم نے پشت پہ ڈالا ہوا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اے مولویو، اے علماء یہود، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی۔ مراد یہ ہے کہ اگر یہ مفلسی کی زندگی ہے تو بجائے پیسے لے کے فتوے دینے کے اور اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے، صبر سے کام لے لو، روکھی سکھی کھا لو۔ مدد لینی ہے تو مال کے ذریعے نہیں، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ نماز پڑھو گے اللہ پہ یقین بڑھے گا تو دنیا سے یقین اٹھے گا۔ صبر اور نماز کے بغیر آپ کو دنیا کو 3 طلاقیں دینا ناممکن ہو جائے گا، بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا کہ اگر تم نے اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا، پھر جدادیں تو نہیں بنے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کے قلعے تھے، ان میں وہی سب کچھ کرتے دھرتے تھے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر وہ یہودی اسلام قبول کر لیتے تو ان علماء یہود کا کیا سٹیٹس ہونا تھا؟ نبی علیہ السلام جو ہے وہ لیڈر ہونے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی نبی علیہ السلام لیڈر ہوں گے، کل کو کوئی چندہ ہوگا وہ نبی علیہ السلام کے بیت المال میں جائے گا تو ہماری تو سٹیٹس ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر چیک کیا ہو سکتا ہے کہ آپ روکھی سکھی کھا کے اپنی آخرت کا سودا تو نہ کرو۔ اور اللہ نے ساتھ ہی اپنا ایک فتویٰ بھی دے دیا ہے، بڑا گاڑا فتویٰ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کون سا؟ صبر کرنا اور نماز پڑھنا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کوئی خوف خدا ہے نا، خشیت،
وہی دنیا کے کتے بننے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بڑا اوکھا کام جے۔ اچھا، جس کو اللہ کہہ رہا ہے بڑا ہی اوکھا جے کرنا، تو کوئی شک نہ رہ گیا، اور واقعی پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ سارے ہی اس راستے پہ چل پڑے ہیں۔ لاکھوں میں ایک بھی ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتا ہے جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایک تو دنیا کی زندگی عارضی، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر اکاؤنٹیبل ٹھہرا لے گا کہ ہاں جی جواب دے۔ جس کے اندر یہ موجود ہے نا خوبی، وہی صبر کرے گا دنیا میں روکھی سوکھی کے اوپر، اور کوئی نہیں صبر کرے گا۔ تو آپ دیکھ لیں پھر لوگوں کو صبر تو کوئی نصیب نہیں ہے۔ ابھی یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے علماء یہود کی کلاس لی جا رہی ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس امت کے بارے میں اس کتاب کے اندر جو کچھ آنا تھا نا کہ تسی یہ کیتا، تسی یہ کیتا، تواڈے مولوی نے کیتا، اے آیا ہوا جی۔ اور یہی حکمت ہے کہ قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ ہے، اللہ نے بتایا کہ تم سے بھی لاڈلی ایک امت تھی اپنے زمانے کی، لیکن جب اس نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، کتابوں کو پس پش ڈال دیا، تو دیکھو پھر ان کا ہم نے کیا حشر کیا۔ وہ آگے آ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے کے لوگ تھے سب پر فضیلت دی تھی، کتابیں دیں، تم میں پیغمبر مبعوث کیے، جنتی خوراکیں تمہیں کھلائیں، لیکن تم نے حرام خوری کی، بعد میں نمک حرامی کی۔ وہ آئے گا کہ انہوں نے نمک حرامی کیسے کیسے کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امت جب بگڑتی ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور صرف بگڑنے کے اوپر عذابات نہیں سنائے جا رہے، وہ بگڑے کیسے کیسے وہ بھی بتائے جا رہے ہیں، اور وہ ساری خرابیاں من و عن اس امت میں بھی موجود ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی بدلہ، کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں، ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اللہ سے بخشوا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں تو ایس ایچ او سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یا اللہ جی تواڈے فرشتہ نو بھلیکھا لگ گیا، ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے، مینوں پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے، اتنی لمبی داڑھی سی دی، پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا، یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ کو کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں صرف یہ سفارش ہو سکتی ہے کہ جس اللہ ہی کا دل آیا ہو جس پہ کہ اسے چھوڑنا ہے۔ یہ بندہ ہے نیک نیت تھا، چند غلطیاں اس سے ہوئی، باغی نہیں تھا، رجوع لے آتا تھا، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی، پھر بھی بحیثیت انسان اس سے غلطیاں ہوئیں، لیکن میری طرف آتا رہا، تو اب میں نے اسے معاف تو کرنا ہے۔ تو معاف میں پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کرواؤں، تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اجاگر ہو۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر اسکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا۔ اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کبھی وہم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مڈل مین ہے، ٹرافی تو اسکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے، تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے۔ یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے، شفاعت بالاذن ہے، شفاعت بالوجاہت نہیں ہے۔ اور وہ بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو،
تو وہ قبول ہوگی۔ تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ شفاعت بالوجاہت کا انکار ہو رہا ہے، کیٹاگوریکل، کہ شفاعت نہیں ہے سوائے وہ والی شفاعت کے جو آگے آئے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں رشوت کر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں نا، اللہ کو رشوت دے سکتا ہے؟ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دینا عذاب سے چھوٹنے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا۔ لو جی، ایک آیت جڑی ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28، آپ کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے بالخصوص اور باقی پوری امت مسلمہ کے بالعموم عقائد کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیتی ہے۔ ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے۔ ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا۔ چار چیزوں کا انکار آ گیا۔ اونٹ پیر توڑے کتنے گئے؟ تو بےچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتیں تو ظاہر ہے پھر وہ لونڈیاں بناتے تھے، لیکن یہ مسلسل نہیں تھا، چند ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک اس قسم کا کوئی ایک سخت حکمران آتا تھا تو ان کے ساتھ یہ کرتا تھا، ورنہ تو ان کی نسل ہی نہ آگے چلتی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ آزمائش رب کی طرف سے تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے فرعون کو کہا تھا کہ ذبح کرو، نہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فرعون کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتا ہے، ابو جہل کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتا ہے۔ مراد یہ کہ ان کو کھلی چھٹی دیتا ہے وہ کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں، اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت نہیں کرتا، بلکہ قوموں نے خود اپنے معاملات کو سیدھا کر کے چلنا ہوتا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں تو نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے بنی اسرائیل کا، تو پیچھے فرعونیوں نے جب پیچھا کیا تو آگے پھر وہ سمندری جھیل آ گئی، اور وہیں پہ ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ مروا دیے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ جو عصا ہے اس کو مارو۔ پھر سورہ شعراء میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارا تو دونوں طرف سمندر جو ہے نا وہ پہاڑ کی طرح یوں کھڑا ہو گیا، اتنی دیر کے لیے راستہ بن گیا کہ وہ پوری قوم وہاں سے گزر جاتی، اور مت ماری گئی فرعونیوں کی۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اور اس سے بڑی بات یہ ماری گئی، وہ اس راستے کے اوپر چل پڑے۔ جب سینٹر میں پہنچے تو وہ اللہ نے وہ پانی کو حکم دیا، مل گیا، اور وہیں پہ پھر قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ سورہ یونس کے اندر بھی آتا ہے اور سورتوں کے اندر بھی، کہ وہاں پہ اس نے پھر اعلان کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، بنی اسرائیل کے رب پہ، لیکن اللہ نے فرمایا آن، اب لے کے آیا ایمان، اب قبول نہیں ہے، نزا کے عالم میں ایمان قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا منظر ہم نے تمہیں دکھایا تمہارے سامنے، تمہارے بزرگوں کو، یعنی انہوں نے خود یہ منظر دیکھا کہ ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے کے اوپر، اور غرق کر دیا فرعونیوں کو۔ اتنا بڑا منظر دیکھ کے تو ہونا چاہیے تھا تم اپنے رب کی تعلیمات کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے، پیغمبر کی پیروی صحیح طریقے سے کرتے، لیکن تم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد پھر تم نے وہی حرکتیں شروع کر دی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا کوہ طور پہ، یعنی انہیں بلایا اپنے پاس کیونکہ تورات دینی تھی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اتنے بڑے ظالم تم ہوئے۔ یعنی ابھی تم نے اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ فرعونیوں کو سمندر میں غرق کیا گیا،
اور تمہیں نجات ملی، اور تم موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، 70,000 یہودیوں نے بچڑے کو رب مان لیا، شرک شروع کر دیا. یعنی ایسی عجیب و غریب قوم، حالانکہ 40 موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، 40 دن کے لیے گئے، پیچھے قوم نے کام ڈال دیا. اب اس کے پھر سزا کیا بھگتنی پڑی وہ آپ ذرا دیکھیں کتنی خطرناک سزا تھی ان کے لیے. ثم عفونا عنکم، اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا، من بعد ذالک، اس اتنے بڑے جرم کے بعد کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اب شکر گزار بندے بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یعنی تورات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راستے پہ چلو. تو یعنی وہ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لے کے وہ واپس آئے. اب جب واپس آئے تو ظاہر ہے کہ پھر جب قوم نے اتنا بڑا کام ڈالا ہوا تھا، اللہ نے وہیں پہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیری قوم کو ہم نے پیچھے آزما لیا ہے، 70,000 لوگ مرتد ہو چکے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، دیکھو تم نے اپنی جانوں پہ بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا مان کر، فتوبوا الی بارئکم، فوراً توبہ کرو اپنے رب کی طرف. اے توبہ خالی کھلی نہیں سر، بڑی اوکھی توبہ. توبہ استغفار کی تسبیح نہیں، تسبیح تو کہتے ہیں سر پوری زندگی ایسے ایسی نیت کر لینا. توبہ یہ تھی کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کو رب مانا ہے وہ سب کے سب لوگ قتل کیے جائیں گے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنوں کو. ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کر لو، لیکن یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اپنوں کو قتل کرو. مراد یہ کہ چونکہ وہ 12 قبائل تھے، قبائلی تعصب بھی آ سکتا تھا. اگر ایک قبیلے کا بندہ دوسرے کا بندہ مارتا، انہوں نے اس چیز کو بھول جانا تھا کہ یہ قتل مرتد کی سزا، انہوں نے کہنا ہے ساڑھے قبیلے کا بندہ مار دی. تو اللہ نے فرمایا ہر قبیلے والے خود پرجنگ کریں، خود صفائی کریں اپنے اپنے ان لوگوں کی، کالی بھیڑوں کی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. جس طرح یہاں بھی گورنمنٹ کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ آپ کے مدرسوں میں، آپ کی مسجدوں کے اندر جو جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں آپ خود صفائی کر لیں، ورنہ جب ہم شروع کریں گے تو پھر شریف لوگ بھی جیل میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرو اپنوں کو. ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر دی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. توبہ قبول تو کر لی، لیکن کس طریقے سے کی، یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. کہ وہ 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو راضی نہیں ہوں گا، پوری قوم سے ناراض ہو جاؤں گا، ان کو سزا دو. سر آپ ذرا اب امت محمدیہ کو بھی ذرا ریوزٹ کریں کہ ہم کون کون سے الٹے کام نہیں کر رہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی. جو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے معاملہ مؤخر ہو گیا ہے، ٹلا نہیں ہے، مؤخر ہو گیا آخرت کے لیے. ورنہ وہ ساری برائیاں، جن برائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو قرآن حکیم میں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس امت کے اندر آ چکی ہوئی ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ میری امت کے اوپر اس دنیا میں اس طرح کا کوئی عذاب نہ آئے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو. آخرت والا معاملہ تو پھر اللہ نے رکھا ہوا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب اے بنی اسرائیل تم نے وقت کے پیغمبر سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. اب یہ ڈیمانڈ تو ان کی درست نہیں تھی، کیونکہ دیکھ کر مانا تو کیا مانا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. دیکھ کے تو سب نے مان لینا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آ پکڑا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے.
اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے، ان کی کوئی اتھینٹسٹی اس طریقے سے تو نہیں ہے، کہ چند منتخب کیے لوگ 70 کے قریب موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ سے سفارش کی کہ یا اللہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو جو قبیلوں کے سردار، یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کو اپنی زیارت کروا دے. تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہی غلط تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب کی ایک کڑک آئی بجلی کی، اور وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ موقع پر ہی مر گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، لیکن اگلے الفاظ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. موت کا ذکر ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی ان پر گرفت فرمائی، اور ان کو اس بجلی کڑک میں سے موت میں چلے گئے. اور پھر ظاہر ہے کہ اب سفارش کون لے کے آیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی کہ یا اللہ یہ تو نیا مقدمہ، میرے لیے نیا محاذ کھل جائے گا، تو ان کو تو زندہ کر. اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم سے ہوا. یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی موت کا وقت مقرر تھا، وہ والی موت جو نہ ایک لمحہ آگے آ سکتی نہ پیچھے. یہ اللہ کی ڈیوائن پلان کا حصہ تھا کہ اللہ نے ان کے بھی موت کا وقت آیا نہیں تھا، ان کے اوپر ایک اسپیشل کیس کے طور پر موت طاری کی. کیونکہ جس پہ ایک دفعہ موت اوریجنل والی طاری ہو جائے نا، وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا بادل کا، اور تم پہ آسمان سے من و سلوہ نازل کیا. کیا لاڈلی امت تھی جی. صحرائے سینا میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، نہ کوئی پیڑ ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے کہ جس کے نیچے وہ سستا سکیں. 6 لاکھ کا لشکر ہے، 12 قبائل کا، 50 ہزار کے آلموسٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول دیا وقت کے پیغمبر کی موجودگی کی برکت سے، کہ یہ پورا قافلہ جو ریگستان میں ٹریول کرتا تھا تو ایک بہت بڑا بادل جو ہے نا مسلسل سایہ کرتا تھا ان کے اوپر، چھتری ساتھ ساتھ چلتی تھی. لیکن دیکھ لیں کیا بات ہے، بات تو بہت بڑی ہے. منی ایک بھی نہیں انہوں نے اللہ دی، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. سر بات یہ ہے، ایویں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہے ان کے اوپر. تو یہ من و سلوہ کیا تھا؟ اب ظاہرہ ریگستان میں ہے، وہاں کوئی کھیتی بھی نہیں اگتی، سی فوڈ بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ رات کے وقت شبنم کے قطرے پڑتے تھے، اور وہ قطرے کنورٹ ہو جاتے تھے چھوٹی چھوٹی، آپ جس طرح یہ ہمارے پنجاب میں بھی بوندیاں ملتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے یعنی میٹھے قسم کے گول گول دانے بن جایا کرتے تھے. تو یہ من تھا، کاربوہائیڈریٹس ان کو یہاں سے مل جاتی تھی، ایکویلنٹ سمجھ لیں آپ گندم کا. اور سلوہ جو ہے وہ چند پرندے تھے بٹیر جتنے سائز کے، وہ ہزاروں کے ہزاروں جھنڈ آتے تھے. وہ غیبی جھنڈ تھے. ریگستان میں پرندے کا کیا کام ہے؟ پرندے تو وہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور وہ بڑی آسانی سے ہاتھ سے پکڑ کے ان کا شکار کر لیتے تھے. یعنی جو جنت کے اندر آپ نے چیزیں اویل کرنی ہے، اس کی ہلکی سی جھلک بنی اسرائیل کو جنتی خوراکیں یہاں پہ کھلائی گئی ان کو. لیکن کی انہوں نے نمک حرامی، جس طرح آج امت محمدیہ کر رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، چاہے امت موسیٰ ہو چاہے امت محمدیہ ہو علیہ السلام علیہم السلام. جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ روگردانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. من و سلوہ کھاؤ، جنتی خوراکاں. سر من دوستو، جنتی خوراک مل رہی ہے، کوئی کسی کو کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑ رہی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کوئی سروسز نہیں دینی پڑ رہی، گھر بیٹھے کھا رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پیسہ جو ہے وہ انگلینڈ سے آ رہا ہے اور امریکہ سے ریمیٹنس کی شکل میں. ان ایریاز کے لوگ جو ہیں، جہلم کے، گجرات کے، میرپور کے، تو یہ تو ریمیٹنس اللہ کی طرف سے آ رہے تھے ان کو، اور جا کے منی ایکسچینج بھی نہیں کرانی پڑتی تھی.
اور کسی کی منت بھی نہیں مارنی پڑتی تھی، اٹھو اپنے خیموں سے نکلو، خیمے کے باہر جتنا ہے وہ تمہارا ہے، نہ کوئی دانہ اگانا پڑنا ہے، نہ پانی دینا پڑنے ہے، نہ آپ کو کوئی فصل اگانی پڑنی ہے، نہ ٹینشن ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں، جنتی خوراک آ رہی غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا سوز و گداز چھپا ہوا ہے جی اس جملے کے اندر؟ اللہ کہتا ہے میں نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، میں نے تو اتنے لاڈ کیے ان کے ساتھ، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہم جو کر سکتے تھے کیا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی انہوں نے خود ایسے اعمال کیے کہ ہمارے عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھنا اس شہر میں جب داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو جو چاہو کھاؤ، جتنا چاہو، یعنی حلال میں سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھنا جب تم شہر کے مین دروازے سے داخل ہو تو پہلے اللہ کو سجدہ کرنا، شکر ادا کرنا کہ وہ اللہ جس اللہ نے تمہیں اتنے عرصے کے بعد، آلموسٹ 1500 سال کے بعد ملک شام دوبارہ عطا کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کو شفٹ کر چکے تھے مصر میں، تو 1500 سال بعد مصر میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نیشنل موومنٹ کامیاب ہوئی اور وہاں کے لوگ حکمران بنے اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ محکوم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا منجی بنا کر، نجات دہندہ بنا کر، مہدی بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے 1500 سال کے بعد ان کو فرعون سے نجات دلا کے دوبارہ شام کی طرف ہجرت کروائی۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور حِطَّةٌ کہتے جانا ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، خطاياكم تمہاری غلطیوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو مزید دیتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ان ظالموں نے اس قول کو دوسرے قول سے بدل دیا، جس قول کا کہا گیا تھا حِطَّةٌ کی بجائے انہوں نے حِنطَةٌ کہا۔ صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ انہوں نے حِنطَةٌ کا لفظ استعمال کیا۔ لو جی سر، پہلا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمانوں سے ایک عذاب ان پر نازل کر دیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کے سبب۔ اور یہ عذاب کیا تھا اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے کہ طاعون کا مرض پھیل گیا، پلیگ۔ اب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب یاد کرو کہ جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی کہ اپنا جو عصا ہے وہ پتھر پر ماریے، ایک چٹان کے اوپر۔ فَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے بہہ نکلیں گے 12 چشمے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے چٹان پہ مارا تو 12 چشمے نکلے، اس لیے کہ 12 قبائل تھے، قبائلی سسٹم اتنا سٹرانگ تھا کہ وہ نہیں ٹوٹا، تو وہ لڑتے تھے، تو اللہ نے کہا چشمے ہی 12 ہو جائیں۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے حصے کی جو گھاٹ تھی اس کو پہچان لیا، یعنی وہ 12 بن گئے تو یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفائن کر دیا کہ 12 قبیلوں میں یہ قبیلہ نمبر 1 کا ہے، یہ 2 کا ہے، یہ 3 کا ہے، یہ 4 کا ہے، اس طریقے سے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بنیامین تھے، یہودا تھا، ان سب کے ناموں کے اوپر آگے چل رہے تھے، جس طرح یہاں پہ بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث فرقے چل رہے ہیں نا، تو وہ شخصیات کے اوپر بٹے ہوئے تھے۔ کُلُوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
اور زمین میں فساد برپا مت کرنا. لیکن فساد تو پھر انہوں نے برپا کیا جو بعد میں ہوا، جس کا ذکر قرآن میں پہلے گزر چکا.